آج بھی جب اس دن کو یاد کرتی ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش اور ایک انوکھی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کہانی کسی فلمی منظر سے کم نہیں تھی، ایک ایسا دن جس نے میری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ میں اپنے گھر سے باہر جا رہی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا اور میں نے سوچا کہ پیدل جانے کی بجائے بس لے لوں۔ اسٹاپ پر کھڑے ہو کر انتظار کیا اور جیسے ہی بس آئی میں اس میں سوار ہو گئی۔ کاش میں اس دن بس میں سوار نہ ہوتی، کیونکہ جو کچھ اس نے میری زندگی میں ایک عجیب ہلچل مچا دی۔ میں بس میں بیٹھی تو میرے ساتھ ایک صاحب آ کر بیٹھے۔ وہ کوئی بہت زیادہ عمر کے نہیں تھے، تقریباً 37 سال کے لگ رہے تھے اور میری عمر 33 سال ہے۔ میں طلاق یافتہ ہوں اور آپ جانتی ہیں کہ ایک طلاق یافتہ عورت کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورت کے عروج پر ہوتی ہے۔ جب سے وہ میرے ساتھ بیٹھے، ایمانداری سے کہوں تو ان کی سب حرکتیں لوگ بہت پہنچ چکے عجیب ہوں تھیں۔ گے، دیر نہ کر، ان سینا کے محفل ہاتھ کا۔ لگاتار حرکت کر رہے تھے اور ادھر ادھر سرک رہے تھے۔ میں خاموش بیٹھی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ اندر کی طرف بڑھنے لگا، میرے ذہن میں آیا کہ میں شور مچا دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کیوں نہیں، مجھے تو اس کی ضرورت ہے۔ یہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے اور ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں اتر جائے گا، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا۔ میں نے انہیں روکنے کی بجائے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں اس سب میں کھو گئی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ کوئی عورت اتنی شدت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا کروں یا کیسے رد عمل ظاہر کروں۔ معاملہ پیچیدہ ہوتا گیا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بس کا درجہ حرارت ضرورت سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ میرے جسم کی حالت بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب معاملہ آخری مراحل پر تھا اور مجھے اپنے اندر کا ایک ارتعاش محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ صورتحال بہت ہی مشکل تھی۔ اس سارے عمل کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ بس میں بھیڑ بڑھ گئی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ اچانک میں نے خود کو کہتے سنا، تمہارا کیا بنے گا؟ اور ساتھ ہی میں نے بھی انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا، چھوڑو اسے، چھوڑو اسے، تم نے اسے اپنے ہاتھوں میں کیوں پکڑا ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں تمہارے لیے کیا کروں، تم ہی تو چاہتے تھے۔ وہ بولے، بس کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور باقی مجھے محسوس ہوا کہ لوگ ہماری طرف دیکھنا شروع ہو گئے، اس لیے میں تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، اچھا ایک کام کرتے ہیں، ہم یہاں سے اتر جاتے ہیں اور گھر چلتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم اگلے اسٹاپ پر اترو، میں تمہارے پیچھے ہی آ جاؤں گا اور پھر ہم وہ سب کریں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور واقعی اسٹاپ آ گیا، لیکن اس وقت تک ہم بہت کچھ کر چکے تھے۔ جب ہم بس سے اترے تو انہوں نے پوچھا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا، میرے گھر چلتے ہیں، لیکن میں آگے چلوں گی اور تم میرے پیچھے کرو گے۔ انہوں نے حامی بھری۔ میں گھر کی طرف چل دی اور وہ میرے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے میرا انتظار کیا جب تک میں اوپر نہیں گئی اور پھر وہ میرے پیچھے آئے اور میں ان کا اپارٹمنٹ کے دروازے پر انتظار کر رہی تھی۔ ہم اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اور وہ کہنے لگے، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو تم نے مجھے پاگل کر دیا تھا، یہ کیسی خوبصورتی ہے۔ میں نے کہا، خوبصورتی کیا خوبصورتی؟ خوبصورتی؟ انہوں نے کہا، کیوں، کیا تم خود کو نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا، دیکھتی ہوں، لیکن مطلب؟ انہوں نے بات ٹالی، بس میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہم مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ سب کچھ جو تم نے بس میں کیا، اس کے بعد بھی؟ اور تم اب بھی وقت ضائع کر رہے ہو؟ اوہو، تم یہ بات کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کبھی سیر نہیں ہوتے؟ وہ ہنسے اور میری طرف دیکھا، یہ اس بنیاد پر کہ تم سیر ہوتی ہو، ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں، یا میں تمہیں بتا دوں؟ نہیں۔ انہوں نے پوچھا، نہیں،
نہیں کیا؟ میں نے جواب دیا، نہیں میں سیر نہیں ہوتی، چلو چلو کمرے میں چلتے ہیں تاکہ ہم دونوں سیر ہو جائیں۔ اور واقعی ہم کمرے میں گئے اور ایمانداری سے معاملہ بہت بہت شدید تھا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا، اگر کوئی اور عورت میری جگہ ہوتی تو وہی مجھے سمجھ پاتی۔ کوئی اور مجھے سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے کسی ایسی عورت کے جو مجھ جیسی ہو، جس کے شوہر نے اسے تقریباً 3 سال یا اس سے زیادہ پہلے طلاق دے دی ہو۔ وہ کیا کرے گی اور اس کی حالت کیسے ہوگی؟ ایمانداری سے کوئی بھی عورت میری جگہ ہوتی تو وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر پاتی، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ جب ہم عورتیں اپنی حد پر پہنچ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ بہت کچھ ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا رہی کہ یہ معاملہ مشکل ہے یا بہت مشکل تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل ریئل لائف اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔